بھی اعمال ہوں، نیک اعمال ہوں، نماز والے ہوں، قرآن والے ہوں، عبادت والے ہوں، ذکر والے ہوں، سارے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ بھی آ گیا، پورے سال کے اعمال انسان کے پیش کیے جائیں گے۔ یہاں پر پہلے اس کی فضیلت سماعت فرما لیں، پھر حدیث بیان کرتا ہوں۔ فرمایا شعبان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے، محبوب نے فرمایا جیسے اللہ نے مجھے تمام انسانوں پر مقام عطا فرمایا ہے، اس مہینے کو تمام مہینوں پر اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اور فرمایا جیسے شعبان کا مہینہ آتا صحابہ کرام کیا کرتے، جس سے پیسے لینے ہوتے لے لیتے، جس سے دینے ہوتے دے دیتے، جو کام کرنا ہوتا شعبان میں ہی کر لیتے، رمضان شریف میں وہ فارغ ہو جاتے۔ جیسے رمضان شریف کا چاند نظر آتا تو صحابہ مہینے کا اعتکاف کر لیتے۔ فرماتے ہیں جو کام کرنا ہوتا، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا تو پہلے معاف کر لیتے، اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہوتا، اگر دل آزاری کی ہوتی معافی مانگ لیتے، اپنا کام جتنا تھا شعبان کے مہینے میں ختم کر دیتے۔ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا تو اللہ کے ہاں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ پورے سال کے اعمال جو ہیں اسی شعبان کے مہینے میں تبدیل کیے جاتے ہیں۔ رب لکھتا ہے اس سال میں کس نے مرنا ہے، کس نے گناہ کرنے ہیں، کس نے نیکیاں کرنے ہیں، کس نے نیک بننا ہے، کس نے گناہ گار بننا ہے۔ شعبان کے مہینے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پورے سال کا فیصلہ اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم پہلے سے ہی شروع کر دیں کہ جیسے وہ رات آئے وہ ہمارے اعمال لکھے جائے، سال میں کم از کم یہ 15 دن کے اعمال تو لکھے جائے کہ سال کے آخری 15 دن جو تھے انہوں نے نیک کاموں میں گزارے، اگلا سال اللہ آپ کے لیے برکتوں والا بنا دے۔ اور یہ ایک وظیفہ کمال کا ہے شعبان کے مہینے میں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ شعبان کے دن 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کا درود فرشتوں لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مدینے والے محبوب خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وہی فرشتے رب حکم دے گا، فرمایا اے میرے فرشتوں تم قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے رہو جس نے درود پڑھا ہے شعبان کے مہینے۔ کیوں ہم اس فضیلت سے محروم رہ جائیں؟ ہم بندوں سے دعا کرنا، جب اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مقرر ہے قیامت تک آپ کے لیے دعا کریں گے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے بندے کے اعمال جب فرشتے لے کر جاتے ہیں نا رب کی بارگاہ، یا اللہ اس بندے نے قرآن پڑھا ہے، بڑا اچھا عمل ہے، سارا دن تسبیح پڑھتا رہا، بڑا نیک عمل ہے، اس نے نماز بھی پڑھی، صبح کی نماز کے لیے جلدی آیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، جمعے کے لیے بھی جلدی آیا، نیک اعمال ہے، رب کی بارگاہ میں فرشتے لے کر جاتے ہیں، یا اللہ اس بندے کے اعمال ہے قبول فرما۔ رب کہتے ہیں ان اعمال کو روک دو۔ یہاں سے دلیل سننا مثال ہے، اگر کسی کے پیسے رک جائیں تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، یار میرے پیسے نہیں مل رہے، اور پیسوں کی فکر ہے اعمال کی نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں ان کے اعمال روک دو، یا اللہ اعمال تو نیک ہے پھر تو قبول فرما۔ رب کہتا ہے میں قبول نہیں کروں، یا اللہ وجہ کیا ہے، نیک اعمال ہے قبول فرما لے، نیک ہی اعمال تو قبول فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے اس وقت تک ان کو ذرا مہلت دو، ان کو ذرا ٹائم دو۔ یا اللہ کون سا ٹائم دے؟ رب فرماتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو ناراض کیا ہوا ہے۔ فرمایا جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے میں ان کے اعمال قبول نہیں کروں۔ آپ اور میں غور کریں، کسی کی صلح 60 سال سے صلح نہیں ہوئی تو اس کے اعمال رکے ہوئے قبول نہیں ہوئے۔ کسی کے 50 سال ہو گئے صلح نہیں ہوئی، یہ شرط نہیں ہے کہ رشتہ دار ہو، یہ شرط ہے کہ مسلمان ہو۔ مسلمان کے لیے جب دل میں یہ بات آ جائے گی، چاہے وہ 50 سال سے ہو، 60 سال سے ہو، 70 سال سے ہو، اگر آپ نے صلح نہیں کی، اس کو راضی نہیں کیا، اس کے ساتھ صلح نہیں کی، آپ کے اعمال رکے ہوئے۔ یہ تسبیح پڑھتا رہا، یہ رکی ہوئے، ثواب وہاں نہیں پہنچا۔ نماز پڑھتا رہا، یہ اعمال رکے ہوئے، اللہ نے قبول نہیں کیے۔ قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے اعمال قبول نہیں کیے، یہ رکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو مہلت دو، ان کو وقت دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے میں ان کے اعمال قبول نہیں کروں۔ رب نہ کرے صلح نہیں کی، اس حال میں موت آ گئی تو ہمارے اعمال تو قبول ہوئے نہیں، ہمارے اعمال تو رکے ہوئے۔ میری بات تو ہے نہیں، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے اس وقت تک آپ کے اعمال ایک اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ یعنی درس سے ملتا ہے، جلدی آنا نماز میں عبادت ہے، ثواب ہے، پر قبول نہیں ہوئے۔ جمعے میں جلدی آنا عبادت ہے، ثواب ہے، پر
قبول اس وقت ہوں گے جب دل کو صاف کرے گے. جب ہمارا دل گندا ہے تو ہمارے اعمال سارے کے سارے رکے ہوئے, اللہ قبول نہیں کرے گا اعمال. جتنے بھی نیک اعمال ہم جمع کر لیں, ہم مکان بھر لیں, نیک اعمال سے قبول نہیں ہوئے جب تک ہم صلح نہیں کریں. یعنی آپ کے اور میرے اعمال وہ ہے, مفسرین فرماتے ہیں ہر اس بندے کے اعمال رکے ہوئے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ناراض ہے, بغض ہے, کینہ ہے. اگر اسی سے صلح نہیں کی, مسجد میں جلدی آنا, سبحان اللہ, رب نے فرمایا 20 منٹ نکال کر اس کے بعد بھی چلا جاؤ, اس سے معافی مانگ لے, اسے بھی راضی کر لے, پھر تیرے اعمال قبول کروں گا. یعنی درس یہ ملتا ہے محبوب کے اس فرمان سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں تو پہلے بندوں کا خیال کریں. جو رب کے بندے ہیں, رب اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا, ایک اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ, یہ جو میری قوم ہے نا تیری, یہ نافرمان ہے, اسے غرق کر دے, اسے تباہ کر دے. رب نے کہا تو میرا نبی ہے, میرا محبوب ہے, تو ابھی ہاتھ اٹھا, میں سب کو غرق کر دوں گا. تو رب نے کہا ایک کام ہے چھوٹا سا, یہ کر لے, اس کے بعد تو ہاتھ اٹھائے گا, میں سب کو برباد کر دوں گا. رب تعالیٰ نے کہا چھوٹا سا کام ہے. یا اللہ کون سا کام؟ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا نبی ہے. اللہ نے کہا ایسے کہا 500 گھڑے چاہیے, 500 گھڑے. اس نے کہا یا اللہ, گیا بازار میں گھڑے نہ ملے, پھر آ گیا, یا اللہ گھڑے تو نہیں ملے. رب نے کہا میں نے یہ تھوڑی کہا کہ بازار سے لے, یا خود بنا, خود گھڑوں کو تیار کر. جب 500 گھڑے بنا لیے, بھٹی میں تپا کر تیار کر لیے, 500 گھڑا اٹھایا, رب کی بارگاہ میں سامنے رکھ دیا. یا اللہ گھڑے تیار ہیں, اب تو دعا کرتا ہوں آپ تو ان کو غرق کر دیں. رب نے کہا گھڑے تیار ہیں, ڈنڈا اٹھا ان گھڑوں کو بھرنا شروع کر. تو وہ پیغمبر کی آنکھوں میں اتنے موٹے آنسو گرے اور رونے لگا. یا اللہ اگر مجھ سے ہی توڑوانے تھے تو مجھ سے بنوائے کیوں؟ اگر میں نے ان کو توڑنا تھا, 500 گھڑے میں نے محنت کر کے تیار کیے ہیں, تو کہتا ہے اسے توڑنا شروع کر دے. رب نے کہا جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا, تو کہتا ہے اسے غرق کر دے. اب بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا تجھے گھڑوں پر رونا آ رہا ہے تو یہ تو میری مخلوق ہے, میں نے اس کو پیدا کیا ہے. درس یہ ملتا ہے بندے کی اپنی چیز بڑی پیاری لگتی ہے, رب کی بنائی ہوئی پیاری نہیں لگتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا, گانے والا, اس کی بڑی آواز تھی, لوگ اس کے دیوانے تھے, مردہ بھی زندہ ہو جاتا. یعنی اتنی اس کے اندر طاقت ہے, اگر کوئی بیمار ہوتا وہ گانا شروع کرتا تو ٹھیک ہو جاتا. فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا, وہ وقت ہے جب بوڑھا ہو گیا, اس کی آواز میں وہ طرز و ساز باقی نہیں رہا. جب وہ وقت آیا نا ان کے پاس, مولانا روم نے مسئلہ شریف کے اندر ایک آیت لکھی ہے, فرماتے ہیں جب اس کا بڑھیپا آیا نا, لوگ دور ہو گئے. آج فخر کرتے ہیں نا ہماری جوانی ہے, 2 دن گزرتے تھے, پھر بڑھیپا آنے دے, پھر دیکھ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں جب بڑھیپا آیا تو نہ کوئی بندہ اس کا ساتھ سننے کے لیے آتا, اور نہ کوئی اسے کوئی دیتا, پریشان ہو گیا. جب دیکھا نا کہیں سے بھوک سے مرنے لگا تو پھر کیا کیا؟ زمانہ حضرت عمر کا تھا. یاد رکھنا اللہ بڑا پیار کرتا ہے. جب زمانہ حضرت عمر کا تھا, اس نے کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھا لیے, سچی توبہ کر لی. یہ توبہ کا ایسا پانی ہے بندے کے سارے گناہ دھو دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی, یا اللہ میری توبہ قبول فرما, میں تو ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا, مجھے معاف کر دے. کہنا ہی تھا, پھر وہ اٹھا, وہ اپنا بجانے والا لیا اور جنت البقیع میں جا کر بیٹھ گیا, قبرستان میں جا کر بیٹھا اور رونے لگا. جب توبہ کر لی نا, اس کی آنکھ لگ گئی. یہاں حضرت عمر کام کر رہے, کام کرتے کرتے نا, فرماتے ہیں آپ نے کہا یہ کام پورا کروں گا پھر نیند کروں گا. نیند کا غلبہ آ گیا, نیند اتنی آئی کہ نیند ہی آ گئی. بڑی کوشش کی, کام ختم کروں گا پھر نیند کروں گا, کام ختم نہیں ہوا پہلے نیند آئی. جب آنکھ لگی نا, آواز قدرت ہے, بیت سے آواز آئی. فرمایا اے عمر, میرا پیارا جنت البقیع میں سو رہا ہے, 700 دینار اٹھا اور اسے دے کر آیا. حضرت عمر اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے, 700 دینار اٹھائے. جب جنت البقیع میں پہنچے, دیکھا کوئی بندہ نہیں. اس بندے پر نظر پڑی, سوچنے لگے یار اتنا بڑا گناہگار 70 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. یاد رکھنا, گناہگار ہونا اور بات ہے, گناہگار ہونا اور بات ہے, اور کسی کی حق طلبی کرنا اور بات ہے. گناہگار ہونا اللہ معاف فرما دے گا, یقین ہے. اور میں جب بندہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ غلطی جو ہے گناہگار ہونے سے بھی بڑی غلطی ہے. فرماتے ہیں وہ گناہگار تھا. جب وہاں پہنچا حضرت عمر نے کہا رب کا راز ہے, میں کیا کروں؟
فرمایا میں اس کی گناہ گاری نہیں دیکھتا، بس رب کی یاری دیکھتا۔ حضرت عمر قریب آئے، دیکھو حضرت عمر جلیل القدر صاحب یہ بیٹھ گئے، جگایا نہیں، بندہ بھی گناہ گار ہے، جگانا پھر بھی آدمی سمجھی میں نہیں جگاؤں گا، بیٹھے رہے۔ جب آپ کو فرماتے آواز نکلی تو وہ بندہ جاگا، جا کر اس نے دیکھا حضرت عمر بیٹھے ہیں، یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ جب ڈرنے لگا حضرت عمر نے کہا ڈرو نہ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ جب وہ رک گیا، ٹھہر گیا، فرمایا میں تمہارے لیے پیغام اور سلام لے کر آیا۔ فرمایا سلام کیا ہے پیغام؟ فرمایا اللہ نے تجھے سلام بھی دیا ہے، پیغام بھی دیا ہے، 700 دینار بھی ہیں، یہ لے جا اپنا خرچہ کر۔ رب نے کہا جب پھر ضرورت پڑے تو حضرت عمر کے ہاتھ سے بھجوا دوں گا تمہارے پاس۔ فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے دینار دیے، اس نے دینار لینے کے بعد رونا شروع کر دیا، روتے روتے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ جب گناہ گار تھا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ فرماتے ہیں جب یہ کہا تو وہ رونے لگا، کہا یا اللہ اب مجھے دینار کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ صلح ہو گئی ہے نا، اب میں جینا نہیں چاہتا، مجھے جینے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، یا اللہ آپ کو جدائی برداشت نہیں ہوتی، جلدی کر اپنے پاس بلا لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے میں دیکھ رہا تھا اس کی روح پرواز کر کے، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ جو رب کا ہو جاتا ہے، ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں، یہ سال آنے والا ہے، ہمارے نیک اعمال تو لکھے جائیں، آنے والا سال ہمارا خوشیوں کا سال لکھ دیا جائے، یہ 15 دن باقی ہیں۔ اور جو بندہ شبان کا چاند دیکھے، اللہم اہلہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا یہ نہیں ہے چاند دیکھ کر پڑھ لیں، 3 دن تک ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بندہ دعا یہ پڑھ لے گا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھے گا، فرمایا یہ کمال کا وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا۔ یہ آج کے درس، جمعے کے درس کا یہی سبق ملا، فرمایا ہم نے پہلی چیز اگر اپنے اعمال بچانے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ناراضگی ختم کرنی ہے، نہیں کرتے تو آپ کی مرضی۔ دوسری بات، شعبان کے مہینے کی فضیلت 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اور تیسری یہ فضیلت ہے، اسی شعبان میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیات نازل کیونکہ کثرت کے ساتھ ہم اس مہینے میں درود پڑھیں گے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا